Hey. Man, what else do they want? They want me. My heart's pounding. She belongs. कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान दुनिया को दिखाया जाता है जब बहुत से लोग एक वायरस की वजह से मारे जा चुके थे। इसी इन्फेक्शन ने लोगों को खत्म कर दिया था। जानवरों पर इसका असर नहीं होता था। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। लंबे वक्त से गंदगी ना होने की वजह से सब्जा हरा भरा हो गया था और माहौल साफ सुथरा हो गया था, जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसलिए जानवर इस माहौल में बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। वही कुछ इंसान अभी भी जमीन पर जिंदा थे, जिनका सर्वाइवल नॉलेज बहुत अच्छा था। इन्हीं लोगों में से हम एक लड़के को देखते हैं, उसका नाम एडी होता है। बचपन से ही अपनी मॉम के साथ यहाँ रहता था, लेकिन उसकी मॉम वायरस का शिकार हो चुकी थी और मारी जा चुकी थी। वो जिंदा था क्योंकि उसके अंकल शुरू से ही उसे सर्वाइवल की किताबें भेजा करते थे। उन्हीं किताबों को पढ़कर वो अभी तक जिंदा था। वो अपने पुराने घर में नहीं रहता था क्योंकि वो अब कबाड़ बन चुका था। सिर्फ उसका ही घर नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर चीज तबाह हो चुकी थी। एडी ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बंकर बनाया हुआ था। इसके पास कुछ खाने पीने का सामान मौजूद था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था, इसलिए वो अपनी साइकिल पर आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता रहता है। इस दौरान घरों में लोगों की डेड बॉडियां मिलना एक आम बात थी। एडी इस इलाके में रहने वाला एक आखिरी इंसान था, इसीलिए उसने पूरे इलाके को अच्छी तरह देख लिया था। उसके आसपास तकरीबन उसकी ज़रूरत का सामान ख़त्म हो चुका था। उसके पास सिर्फ एक साइकिल बची थी। अब वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो डरता है कि अगर दूर जाने पर कोई इंसान इसे मिल गया और ज़्यादा भूख होने की वजह से इसे ही मार कर न खा जाए। एडी अब अपनी ज़िंदगी से बहुत उकता गया था। टाइम पास करने के लिए वो मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि बिजली का निज़ाम भी ख़त्म हो चुका था। उसके पास जितनी भी किताबें मौजूद थी वो सब पढ़ चुका था। अब वो समय बिताने के लिए गार्डनिंग करता है। काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद उसने काफ़ी सब्जियां उगा ली थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। रात को वो जब खुले आसमान के नीचे लेटा होता है तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो दौड़कर अपने बंकर में जाकर छुप जाता है और अगले दिन सुबह होते ही रोजमर्रा की तरह सामान ढूंढने के लिए जाता है। दौरान उसे घर की छत पर सोलर पैनल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उससे अपने मोबाइल चार्ज करता है। फोन चार्ज होने के बाद वो उसमें गाने सुनता है और उन्हें एंजॉय करता है। इसके बाद वो अपनी अम्मी की पुरानी वीडियो देखता है और वो बहुत उदास हो जाता है। अब वो इनसे बात भी नहीं कर सकता था। अब वो वीडियो तब तक देखता है जब तक उसका फ़ोन बंद नहीं हो जाता, क्योंकि उसने बहुत अरसे से अपनी अम्मी को नहीं देखा था। उसके बाद वो गार्डन में जाता है कि रात को जो उसने आवाज़ें सुनी थी वो जानवरों की थी और उन्हीं जानवरों ने उसकी उगाई हुई सब्जियां खराब कर दी थी। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। वो उन सब्जियों में से बीज इकट्ठा करता है उन्हें दोबारा उगाने के लिए, लेकिन ये सोचकर कि अभी फिर उसे काफ़ी महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा, उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। उसकी वजह से उसकी टांग पर जख्म हो जाता है और इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। उसमें से खून भी बह रहा था। अब वो जानता है कि इसका अच्छे से इलाज नहीं हुआ तो इन्फेक्शन फैल भी सकता है, इसलिए वो अपने पास मौजूद सर्वाइवल वाली किताबें पढ़ता है और अपने लिए दवाई तैयार करता है और उसे अपने जख्म पर लगाता है। रात को जब वो अपने बंकर में मौजूद होता है तो अपने अंकल और आंटी की तस्वीरों को देखता है। सोचता है कि आखिर मेरे अंकल और आंटी की सर्वाइवल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और सोचता है कि अभी तक वो ज़िंदा ज़रूर होंगे। वो खुद से सवाल करता है कि क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊं और ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाए। पर मुश्किल बात ये थी कि साइकिल पर वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता था। फिर भी वो एक पूरा प्लान बनाता है। रोड मैप की मदद से एक रूट तय करता है जिन्हें फॉलो करते हुए वो अपने अंकल के घर तक पहुँच सकता है। ये सफ़र 2 हफ्ते लंबा हो सकता है क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, वही घर जो उसने सालों से तैयार किया था। अगली सुबह एडी अपने सफ़र पर निकल जाता है तो सुबह से शाम तक साइकिल चलाता है और रास्ते में एक अच्छी जगह ढूंढकर आग जलाता है और सो जाता है। पर उसे रास्ते में अगर कोई घर या कोई बिल्डिंग दिखे तो उसे वहाँ पर भी सामान मिल जाता था। लेकिन एक दिन सुबह वो उठता है और देखता है कि हिरन ने उसके सारे पानी के कंटेनर को गिरा दिया था। इतना ही नहीं, उस हिरन ने उसका सोलर पैनल भी तोड़ दिया था जिससे वो अपना फ़ोन चार्ज करता था, जिससे एडी का गुस्सा फूट पड़ता है और अपनी सारी गोलियां हवा में चला देता है। लेकिन बाद में उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। अगले दिन सुबह फिर वो अपने सफ़र पर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है तो देखकर वो बहुत खुश होता है। चलो पानी का इंतज़ाम तो फिर से हो गया। वो कुछ पानी भरता है और फिर आगे निकल जाता है। एक कच्चे रास्ते पर चढ़ते हुए वो अपनी साइकिल को तेज़ी से चला रहा होता है। इसकी वजह से वो आगे जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे निकलने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है
لیکن نکل نہیں پاتا اور اپنے پاس موجود فلیئر گن چلا دیتا ہے کہ اگر اسے کوئی دیکھے تو اسے بچانے آ جائے، اسے وہاں سے نکال لے، لیکن کوئی نہیں آتا۔ صبح اٹھتے ہی ایڈی کو احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بنا سوچے سمجھے ایڈی نے اس طرف گولی چلا دی۔ وہاں ایک لڑکی موجود تھی جو گولی سے بچ گئی اور وہ لڑکی ایڈی سے بولی، میرا نام ایوا ہے اور یہ گن مجھے دے دو، میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گی۔ ایڈی کو اس پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن ایڈی کو احساس ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے تو وہ اپنی گن اسے دے دیتا ہے، لیکن اس میں سے گولیاں نکال لیتا ہے۔ گن لے کر بھی ایوا نے اسے کہا کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ تم انفیکٹڈ نہیں ہو، تو اس نے اپنی شرٹ اٹھائی اور اسے دکھایا۔ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا۔ ایوا بھی پوری طرح ٹھیک تھی۔ اس نے ایڈی کو گڈھے سے باہر نکالا اور گولیاں مانگی، لیکن ایڈی نے منع کر دیا۔ پھر وہ دونوں سو گئے۔ اگلے دن جب ایڈی کی آنکھ کھلی تو ایوا نے اس کے گردن پر چاقو رکھا ہوا تھا اور اسے گولیاں مانگ رہی تھی۔ چاقو گردن پر ہونے کی وجہ سے ایڈی نے اسے گولیاں دے دی، اسے لے کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ایڈی کو سمجھ نہیں آیا کہ ایوا نے ایسا کیوں کیا۔ تبھی ایڈی نے اپنی دوربین سے 3 آدمیوں کو دیکھا۔ ان تینوں کے پاس ہتھیار موجود تھے اور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ ایڈی گھاس میں چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اور ایوا بھی وہیں موجود تھی، اور دوسری طرف ایوا اپنی گن لوڈ کر کے ان آدمیوں کی طرف گن کا منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ان لوگوں کی نظر ایڈی کے کیمپ پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس کیمپ میں کون رہتا ہے۔ ایڈی کو ڈر تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں ایوا تک نہ پہنچ جائے۔ اس نے فوری طور پر اپنے جسم پر انفیکشن جیسے نشان بنا لیے اور وہیں لیٹ گیا، جس سے ایسا لگے کہ وہ انفیکشن سے مر گیا ہو۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی وائرس سے انفیکٹڈ تھا اور مارا جا چکا ہے، اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے۔ ایڈی اور ایوا نے وہیں دوبارہ اپنا کیمپ لگایا۔ ایڈی کو پتا چلا کہ ایوا پریگننٹ ہے، تو ایڈی نے ایوا سے اس کے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ انفیکشن سے مارا جا چکا ہے۔ اگلی صبح ایڈی کہیں سے 2 سائیکلوں کا انتظام کر کے ایوا تک آیا۔ اب وہ ایوا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ دونوں نے ایڈی کے انکل کے گھر تک پہنچنے کا روٹ دیکھا۔ ابھی بھی وہاں پہنچنے تک 1 ہفتہ لگنا تھا۔ ایوا وہاں جانے کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق وہ راستہ خطرناک تھا۔ ایڈی نے ایوا کو سمجھایا کہ اگر ہم انکل کے گھر تک پہنچ گئے تو ہم سرکشت رہیں گے۔ اس نے ایوا سے کہا کہ اگر وہ ساتھ نہیں چلے گی تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ ایوا کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی ایڈی کے ساتھ چلتی ہے۔ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے ایوا کو سائیکل چلانے میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ اب وہ پورے راستے سائیکل چلاتے اور راستے میں شکار بھی کرتے، کیونکہ ان کے پاس جو پہلے کھانا موجود تھا وہ 3 ڈاکو ان سے لوٹ کر لے گئے تھے۔ باوجود اس کے ایڈی اب خوش تھا کیونکہ اسے اب ایوا مل گئی تھی۔ باوجود اس کے ایڈی بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے ایوا کا ساتھ مل گیا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ اب اسے ایوا پسند آنے لگی اور اسے سب کچھ اسے بہت اچھا لگنے لگا، لیکن انہیں یہ بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ تینوں آدمی ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایڈی ایوا کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ایوا کو بھی ایڈی بہت پسند آنے لگا تھا۔ سفر کے دوران انہیں ایک تالاب ملا۔ ایڈی نے بھاگتے ہوئے اس میں ڈبکی لگا دی اور تیرنے کے بعد جب باہر نکلنے لگا اس نے دیکھا کہ ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی وہیں کھڑا ہے۔ وہ ایڈی سے ایوا کے بارے میں پوچھتا ہے، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہمیں ایوا کے بارے میں بتا دو اور اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ہمیں تو بس ایک لڑکی چاہیے جو بچے پیدا کر سکے اور دنیا کو آگے بڑھا سکے۔ اگر تم نے ایوا کو ہمیں نہیں دیا تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ لیکن ایڈی نے ایوا کو دینے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ ایوا سے پیار کرنے لگا تھا۔ اب وہ دونوں اپنے سفر پر آگے بڑھتے رہے۔ اب آخر کار وہ کچھ دنوں کے سفر کے بعد ایڈی کے انکل کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں آ کر ایوا بہت خوش تھی کیونکہ اسے سونے کے لیے بیڈ اور کھانے کے لیے بہت سارا سامان مل چکا تھا، لیکن ایڈی کے من میں بے چینی تھی کیونکہ گھر پہنچنے کے بعد بھی انکل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایڈی جب گھر کے باہر اپنے انکل کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تبھی اس کی نظر ایک قبر پر پڑتی ہے۔ یہ قبر اس کے انکل کی تھی، اب وہ بھی مارے جا چکے تھے اور اب اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اب ایڈی کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے انکل کے بھروسے ہی ان تینوں آدمیوں سے دشمنی مول لی تھی۔ اس سچائی نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ ایڈی واپس ایوا کے پاس گیا اور ان آدمیوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ بھی تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ اب ایوا نے بتایا کہ ان تینوں کا بھائی جب ایوا سے زبردستی کر رہا تھا تب ایوا نے اسے مار ڈالا اور وہاں سے نکل پڑی، لیکن ایوا نے اس معاملے میں زیادہ بتانے سے منع کر دیا۔ اسی بات کو لے کر ایڈی اور ایوا میں بحث ہو گئی۔ اسی وقت وہ تینوں آدمی ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایڈی کے انکل کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ ایڈی جب اپنا سامان لے کر باہر نکلا تو اس نے اپنے آپ کو ان تینوں آدمیوں کے سامنے پایا۔ ان تینوں نے ایڈی پر گن تان دی اور اسے کہا کہ ایوا کو ہمارے حوالے کر دیں، تم چاہو تو ہم ایوا کو آپس میں بانٹ سکتے ہیں۔ لیکن ایڈی نے ان سب کے گندے ارادوں میں شامل ہونے سے منع کر دیے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا
اور ایک فائر ہوا میں کر دیا تاکہ ایوا سترک ہو جائے۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی ایڈی کو پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ ایڈی کو مارنے ہی لگتا ہے تو پیچھے سے ایک لڑکی آ کر اس آدمی کو مار دیتی ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایڈی کی آنٹی تھی۔ اب وہاں بچے سے ان تینوں میں سے دو آدمی، جن میں سے ایک ایڈی کی طرف آ رہا تھا اور دوسرا ایوا کے پاس پہنچ رہا تھا۔ ان میں سے ایک ایڈی کی آنٹی کے لگائے ہوئے پھندے میں پھنس جاتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ اب ایڈی اور اس کی آنٹی ایوا کو بچانے کے لیے گھر کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن ایوا کے پاس کھڑا آدمی ان پر گولی چلا دیتا ہے۔ وہ گولی آنٹی کے کندھے پر لگ جاتی ہے۔ وہ دوسری گولی چلانے ہی والا تھا کہ ایڈی اپنی آنٹی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ آدمی موقع کا فائدہ اٹھا کر ایوا پر اپنا غصہ دکھانے لگتا ہے اور اس کے پیٹ پر ٹانگیں مارنے لگ جاتا ہے۔ ایڈی جو پاس ہی چھپا ہوا تھا وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شور مچا کر اس آدمی کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی موقع پا کر ایوا پیچھے سے ایک تیر چلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی مارا جاتا ہے۔ اس طرح وہ تینوں مارے جاتے ہیں اور ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایوا، ایڈی اور اس کی آنٹی مل کر رہنے لگ جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔